وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سرزمین محمود آباد کے انتہائی متحرک فعال اور انقلابی علماء کرام نوجوان آج کے اس پروگرام کے منتظمین اور آپ تمام حضرات کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس یادگار اور تاریخی پروگرام میں مجھے آنے کی دعوت دی اور جن اکابر اور مشائخ نے مدح صحابہ اور دفاع صحابہ کے سلسلے میں بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ جن کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایک مقام ہے اور ہوگا انشاءاللہ، اسی سلسلے میں ہمیں بھی شامل ہونے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری اس تحریک کو مدح صحابہ کے اس مشن کو تا قیامت جاری رکھے. ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کرنا، ان کی مدح کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کی عظمتوں کا بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے. اگر ساری دنیا میں کوئی ایک بھی صحابہ کرام کا دشمن نہ ہو، ساری دنیا کے مسلمان، سارے انسان صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہوں، ان کی عظمتوں کا پرچم بلند کرنے والے ہوں، کوئی ایک بھی صحابہ کا دشمن نہ ہو، تب بھی اہل ایمان پر یہ ذمہ داری عائد رہے گی کہ وہ صحابہ کرام کی عظمتوں کے بیان کی مجلسیں منعقد کریں. کیوں؟ چونکہ آپ حضرات اس تحریک سے بہت پہلے سے وابستہ ہیں اور ہر سال اس موضوع پر گفتگو سنتے ہیں، تو ہو سکتا ہے میں جو باتیں کہوں وہ ہمارے آپ کے لیے نئی نہ ہوں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فکر کو، اس نظریے کو، اس عقیدے کو، اس سوچ کو اپنے ساتھ ساتھ اپنی نئی نسل کے اندر منتقل کیا جائے اور جو وراثت ہمیں ہمارے بڑوں نے سپرد کی ہے ہم اس کو صحیح سلامت اور مضبوطی کے ساتھ اور جوش اور ولولے کے ساتھ اپنی اگلی نسل کے حوالے کریں.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ دین اسلام کی بنیاد کا مسئلہ ہے. پورا کا پورا دین ڈیپینڈ ہے، منحصر ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار اور ان کی عظمتوں پر. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو یہ دین اسلام دے کر بھیجا ہے تاکہ یہ دین ساری دنیا پہ چھا جائے، ساری دنیا پہ غالب آ جائے. اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خاص منصوبے اور پلاننگ کے تحت انتخاب فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. صحابہ کرام کوئی اتفاقی شخصیات نہیں ہے. ایسا نہیں ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تو جو لوگ آپ کے پاس آتے چلے گئے اور آپ پر ایمان لاتے چلے گئے وہ صحابی بن گئے اور ان کو وہ مقام مرتبہ مل گیا. ایسا بالکل نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منصوبے کے تحت یہ طے کر دیا تھا کہ ہمیں مکہ مکرمہ کی سرزمین میں ایک وقت آئے گا جب ہم اپنے آخری پیغمبر کو بھیجیں گے اور ان کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کریں گے اور ان پر قرآن پاک نازل فرمائیں گے اور پھر کس طرح انہیں 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارنا ہوگا اور اس کے بعد وہ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا تھا کہ آخری پیغمبر کے والد عبداللہ ہوں گے اور دادا عبد المطلب ہوں گے اور ماں آمنہ ہوں گی اور دائی حلیمہ ہوں گی اور پرورش کرنے والے چچا ابو طالب ہوں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا تھا اسی طرح یہ بھی طے فرما دیا تھا کہ آپ کے ساتھی کون کون ہوں گے، آپ کے گھر والے کون ہوں گے، آپ کی بیویاں کون ہوں گی، کون لوگ مکہ مکرمہ میں آپ کے ساتھ 3 سال شیخ ابی طالب کا بائیکاٹ برداشت کریں گے، کون لوگ آپ کے ساتھ خانہ کعبہ میں پہلی مرتبہ نماز ادا کریں گے، کون لوگ آپ کے ساتھ دین کی دعوت کو لے کر جگہ جگہ جائیں گے اور کھان کھائیں گے. سب اللہ تعالیٰ نے اس وقت طے کر دیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ منصوبہ اور یہ ارادہ فرمایا تھا کہ ہمیں کائنات میں اور زمین میں اپنے آخری پیغمبر کو بھیجنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی ساری مخلوق میں کم و بیش 1.25 لوگوں کو چھانٹ کر نکال کر ان کو نبوت عطا فرمائی، اپنا میسنجر بنایا، اپنا پیغمبر بنایا، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین، اپنی شریعت، اپنی ہدایات، اپنی گائیڈنس عام انسانوں تک پہنچائی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، ان کا سپورٹ کرنے کے لیے جس جماعت کا انتخاب فرمایا ہے وہ جماعت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. جس طرح کوئی انسان اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، اللہ کا سلیکشن ہوتا ہے تب جا کر کوئی انسان نبی بنتا ہے. اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں، چنتے ہیں کہ مجھے اس کو نبی بنانا ہے اور پھر وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ پھر وہ نبی روئے زمین پر سب سے بڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام مرتبہ اس کو مل
جاتا ہے، اسی طرح کوئی انسان اپنی محنت سے، اپنی عبادات کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ذریعے سے مقام صحابیت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ تعالی نہ چاہے۔ اور جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابیت کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے۔ اب قیامت تک نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ تو عقیدے کی بات کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے۔ اور کیوں چنا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو نبیوں کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا وہ سلسلہ مکمل کر دیا۔ حضور سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے وہ ساری دنیا کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، ہر زمانے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، اور ان کا لایا ہوا دین یہ قیامت تک کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ جتنے نبی آئے ان کی نبوت کی اور ان کی لائی ہوئی شریعت کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو جب تک ان کا دین چلانا تھا دنیا میں تب تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، اور جب اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں اب نیا قانون بھیجنا ہے، نیا دین بھیجنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے حفاظت اٹھا لی اور پھر شیطان اور شیطان کے لوگوں نے اس میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا تو ان 1.25 لاکھ نبیوں اور رسولوں میں پہلی مرتبہ کسی پیغمبر نے یہ اعلان کیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے انسانوں میں تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور سے پہلے کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا، اور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اس کے تعلق سے یہ اعلان فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور اب ہم ہی اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے، کیونکہ اب اس کتاب کو قیامت تک چلنا ہے، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی حفاظت بھی اسی طریقے سے ہو۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم فرما دی، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اور اس بات کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ دیکھو ایک حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 بہت بڑے جھوٹے اور بہت بڑے دھوکے باز پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر کوئی یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، آخری نبی بنا کر بھیجا، آپ کے لائی ہوئی کتاب اور آپ کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کا اعلان فرمایا، اور یہ اعلان کر دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اب قیامت تک یہی دین چلے گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، وہ دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، مغرب کا ہو کہ مشرق کا ہو کہ جنوب کا ہو کہ شمال کا ہو، گرم ملک میں رہنے والا ہو یا ٹھنڈے ملک میں رہنے والا ہو، ہندوستان کا ہو کہ افریقہ کا ہو کہ یورپ کا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اب قیامت تک کامیابی کا دار و مدار دین اسلام کا
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہم نے دین اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اب یہی دین چلے گا قیامت تک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس پیغمبر کی نبوت کو قیامت تک جاری رہنا ہے اور جن کے بعد کوئی نیا نبی بھی نہیں آنا، جس پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے، کوئی نیا دین بھی نہیں آنا، ہم جب اس پیغمبر کی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی اور 63 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس بلا لیا. آپ کی نبوت کے بعد تو کل عمر 23 سال ہے. نبوت آپ کی چلنی ہے قیامت تک. آپ جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین چلنا ہے قیامت تک. آپ کو کتاب لے کر آئے اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس کتاب کو چلنا ہے قیامت تک. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے اور اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے، اور میں آگے بڑھ کر بات کہہ رہا ہوں، اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے گا، نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کا انتخاب فرمایا ہے اس جماعت کا نام ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور یہ اتفاقی طور پہ یہ جماعت نہیں بن گئی. اٹھائیے قرآن، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی صفات بیان کر رہے ہیں، اور صفات بیان کرنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ افراد ہیں جن کا تذکرہ ہم نے توریت میں کیا ہے. اور ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ توریت اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ 2000 سال پہلے کا ہے. کتنے سال پہلے کا ہے؟ اللہ تعالیٰ 2000 سال پہلے حضرت موسیٰ پر جس کتاب کو نازل فرما رہے ہیں اس میں صحابہ کرام کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور خالی تذکرہ نہیں کر رہے، ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے وکیل بن کر گواہی دے رہے ہیں 2000 سال پہلے. یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ ان چیزوں کا تذکرہ ہم نے توریت میں کیا ہے کہ میرے پیغمبر کے ساتھی جو جو کام کریں گے وہ کیوں کریں گے، ان کے پیش نظر کیا چیز ہوگی، ان کا مقصد کیا ہوگا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سارے کام کریں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چنا، پچھلی کتابوں میں ان کا تذکرہ فرمایا، اور صرف تذکرہ نہیں فرمایا، ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا. اور صفات کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے وکیل بن کر یہ گواہی بھی دے دی کہ صحابہ کرام کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. اور پھر آگے فرمایا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، ہم نے ان کا تذکرہ انجیل میں کیا ہے. اور انجیل نازل ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، جن کا زمانہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سے تقریباً 550 یا 600 سال پہلے کا ہے. ابھی ابو بکر پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی ان کی بنیاد بھی نہیں پڑی ہے، ابھی ان کے باپ بھی پیدا نہیں ہوئے، ان کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، ان کے پردادا بھی پیدا نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں. ابھی عمر، ان کے باپ دادا کسی کا وجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں. تو عقیدے کی بات یہ یاد رکھنا کہ صحابہ کرام
یہ کوئی اتفاقی جماعت کا نام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ پلان کیا، جب یہ منصوبہ بنایا، جب یہ ارادہ فرمایا کہ ہمیں کائنات کو بنانا ہے اور یہ کائنات میں ہمیں فلاں فلاں لوگوں کو اپنا پیغمبر بنانا ہے اور پھر آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارادہ فرما لیا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھی کون لوگ ہوں گے، اور یہ بھی فرق طے فرما دیا کہ کون کب ایمان لائے گا۔ کوئی پہلے ایمان لائے گا، کوئی بعد میں ایمان لائے گا، کوئی فتح مکہ سے پہلے لائے گا، کوئی فتح مکہ کے بعد میں لائے گا، کوئی ہجرت سے پہلے لائے گا، کوئی ہجرت کے بعد لائے گا۔ یہ سب اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت کا ایک ایک فرد اللہ کا چنا ہوا ہے۔ کس کا چنا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چنا، اور چننے کے بعد دنیا کے مختلف خطوں سے لا کر اپنے لاڈلے اور محبوب پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیا، اور چونکہ ان کے ذریعے دین کو دنیا میں پھیلنا تھا اور ان کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ بننا تھا، معیار بننا تھا، پیمانہ بننا تھا، تو اللہ نے چنا، اور چننے کے بعد اپنے پیغمبر کے ذریعے ان کی تربیت فرمائی۔ صحابہ کرام کی تربیت کس نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ لیکن آپ بولتے رہیں گے جب تک ہم بھی بولتے رہیں گے، آپ خاموش ہو جائیں گے تو ہم بھی خاموش ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کو چنا کس نے؟ اور صحابہ کرام کی تربیت کس نے کی ہے؟ صحابہ کرام کو کس نے ٹرینڈ کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ایک ایک صحابی تراشا ہوا ہے، سجایا ہوا ہے، سنوارا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی رسول نبی کا تیار کردہ پروڈکٹ ہے۔ ہر صحابی نبی زندہ باد زندہ باد، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کسی ایک بھی صحابی پر انگلی اٹھانا، کسی ایک پر بھی انگلی اٹھانا، کوئی بھی ہو، عشرہ مبشرہ میں سے ہو، اصحاب بدر میں سے ہو، ہجرت سے پہلے والے ہوں، فتح مکہ سے پہلے والے ہوں، فتح مکہ کے بعد والے ہوں، ان کی کوئی بڑی قربانی ہو یا نہ ہو، کسی ایک صحابی پر انگلی اٹھانا حقیقت میں اللہ کے سلیکشن پر انگلی اٹھانا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر انگلی اٹھانا ہے۔ بے شک ہمارے یہاں کانپور میں چپلوں کا کام ہوتا ہے، چمڑے کی چپلیں بنتی ہیں، کمپنی کا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے، لوگ اس کمپنی کے نام کی وجہ سے اس پروڈکٹ کو اہمیت دیتے ہیں۔ کمپنی کا ٹیگ جڑ گیا تو 1000 روپے بڑھ گئے، ایک چپل 1000 روپے کی مل رہی تھی، کمپنی کا ٹیگ لگ گیا تو وہ 3000 کی ہو گئی، قیمت بڑھ گئی اس کی۔ آپ بڑے شوق سے مارکیٹ گئے، چپل خرید کے لائے کمپنی کی، اور ایک مہینے کے بعد اس کا دھاگا کھلنے لگا، اس میں اور کوئی خرابی آ گئی، تو آپ کیا کہیں گے؟ چپل کی برائی کریں گے نا کہ یہ چپل میں یہ خرابی ہے، اور صرف چپل کی برائی نہیں ہوگی، اس چپل کی، اس پروڈکٹ کی برائی کرنا کس کی برائی سمجھا جائے گا؟ کمپنی کی برائی سمجھی جائے گی نا، کہ کمپنی اپنا ایک پروڈکٹ بنانے میں چوک گئی۔ کیا کہیں گے؟ کمپنی کے سارے پروڈکٹ تو بہت اچھے بنائے، لیکن ایک پروڈکٹ کو صحیح ٹچ نہیں دے پائی، دھیان نہیں دے پائی۔ یاد رکھنا، ہر صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ پروڈکٹ ہے۔ کسی ایک صحابی پر بھی انگلی اٹھانا یہ اصل میں حضور پاک
نبی کا تیار کردہ ایک ایک فرد آفتاب و مہتاب ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں، نبی بھی کامل اور مکمل، اور نبی کا تیار کردہ ایک ایک فرد کامل اور مکمل۔ اس کے اندر چراغ لے کر بھی ڈھونڈا جائے تو کوئی کمی نہیں نکالی جا سکتی، کیونکہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا سلیکشن ہے، اور نبی کا تیار کرتا ہے، نبی نے اس کی تربیت کی ہے۔ آج کے دور میں کسی بڑے عالم دین، کسی بڑے بزرگ، کسی بڑے پیر نے اگر کسی کی تربیت کی ہو، کوئی ان کی خدمت میں رہا ہو، تو اس کی عزت ذرا بڑھ جاتی ہے نا، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو فلاں عالم دین کے خادم ہیں، یہ تو فلاں کی تربیت دے رہے ہیں، یہ تو فلاں کے بیٹے ہیں، اور جن کی تربیت محمد رسول اللہ نے کی ہو ان کے مقام و مرتبے پر کوئی سوچ سکتا ہے؟ ٹھیک اگلی بات، ٹھیک انشاءاللہ اللہ نے چنا، کس نے چنا؟ اللہ نے، اور تربیت کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تربیت ہونے کے بعد صحابہ کرام کا امتحان بھی لیا گیا ہے، اور معلوم ہے امتحان کس نے لیا ہے؟ کس نے لیا ہے؟ صحابہ کرام کی تربیت کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کا ٹیسٹ لیا ہے خود اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے ان کا امتحان لیا ہے، اور امتحان اس کا نہیں لیا کہ ان کی رائٹنگ کتنی اچھی ہے، ان کی نالج کتنی زیادہ ہے، ان کو کتاب کتنی اچھی یاد ہے، اس کا امتحان نہیں لیا، اس کا بھی امتحان نہیں لیا کہ وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اندازہ لگائیے، ذرا سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کہ کائنات کے رب، کائنات کے خالق اور مالک، جو خود علیم بذات الصدور ہے، جو ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہونے والے ایک ایک سوچ اور ایک ایک خیالات سے واقف ہیں، ہمارے دماغ میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے اللہ کے علم میں آ جاتا ہے، ہمارے دل میں کوئی بات نہیں پیدا ہوتی کہ اس سے پہلے اللہ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ کائنات کے رب اور خالق اور مالک صحابہ کرام کے امتحان لے رہے ہیں، وہ بھی دلوں کا امتحان لے رہے ہیں، اور امتحان لینے کے بعد کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد ان کے دلوں سے ہر طرح کفر کو، ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی گندگی کو، سب کچھ ان کے دلوں سے نکال دیا۔ کس نے نکال دیا؟ اللہ۔ کس نے نکال دیا؟ اللہ۔ صحابہ کرام کے دلوں سے ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کے فسق کو، ہر طرح کے کفر کو، جھوٹ کو، فریب کو، خود پسندی کو، عجب کو، تکبر کو، حسد کو، کینہ کو، ہر طرح کی برائی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے کھرچ کر نکال دیا، اور نکالنے کے بعد فرمایا کہ جب ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد یہ ساری چیزیں ان کے دلوں سے نکال دی، تو ان کا دل خالی ہو گیا، پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، اور ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کے بعد ہم نے ان کے دلوں میں تقوی کو انبلٹ کر دیا۔ انبلٹ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان تو خوب سمجھتے ہوں گے انبلٹ کا کیا مطلب ہے۔ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے تقوی کو ان کے اندر رچا دیا ہے، بسا دیا ہے، ان کے دلوں میں پیک کر دیا ہے کہ اب دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہو گئے ہیں۔ اب صحابی ہے تو یہ طے بات ہے کہ وہ متقی ہے۔ ہر صحابی رسول تقوی کے اس مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ ان کے بعد کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم امام ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں، ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بھی مانتے ہیں، ہم خواجہ عبد القادر جیلانی کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت نظام الدین اولیاء کو بھی مانتے ہیں، ہم تمام اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں۔ یہ سب بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ ہم جیسے لوگ ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کے مقام کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے،
لیکن ایک چھوٹے سے چھوٹے صحابی رسول کی پیر کے دھول کے برابر نہیں. لازم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تقوی کو ان کے لیے. اور پھر لازم کرنے کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. کہ صحابہ کرام میں فرق مراتب ضرور ہے. کوئی پہلے ایمان لایا تو اس کا مرتبہ زیادہ ہے، کوئی بعد میں ایمان لایا تو اس کا مرتبہ اس کے مقابلے میں کم ہے. جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے قربانیاں دی ان کا مقام زیادہ بڑا ہے، جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد قربانیاں دی ان کا مقام ان کے مقابلے میں کم ہے. یہ سب تفصیلات بیان کرنے کے بعد کائنات کے رب، کائنات کے خالق اور کائنات کے مالک کیا فرما رہے ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہر صحابی سے ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. اچھا، صرف اتنے پر نہیں رکے اللہ تعالیٰ، حالانکہ اتنا کہہ دینا کہ کافی تھا کہ ہم نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. قرآن میں ایک سے زائد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا. صحابہ کرام کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ صحابی نہیں ہیں، جب دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنم جہنم میں چلے گئے، جنت جہنم کے بیچ دیوار کھڑی کر دی گئی اور موت کو بھی اللہ نے موت دے دی. جنتی اپنی خوشیوں میں مست مگن ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. پھر اعلان ہوگا کہ ابھی کچھ نعمت باقی ہے، بہت بڑی نعمت باقی ہے. کب اعلان ہوگا؟ یہ سب سے آخر میں. جنتی سوچیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ اب بھی کچھ باقی ہے. یہاں تو ہمیں ایسی ایسی نعمتیں مل گئی جن کے بارے میں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ کبھی سنا تھا نہ کبھی سوچا تھا. اب بھی کچھ باقی ہے. جواب آئے گا ہاں یہ بہت بڑی نعمت باقی ہے. ساری نعمتوں کے ملنے کے بعد سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ دو مزید نعمتیں عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے. ایک تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آج میں تم سب سے راضی ہو گیا. یہ اعلان کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ سب سے اخیر میں ہوگا. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی، اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اس نعمت کے بعد جنتی جنت کی دیگر ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے اور اسی میں وہ جھومتے رہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے. قربان جائے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کہ ان کی زندگی میں آج سے 1450 سال پہلے کائنات کے خالق اور مالک نے یہ اعلان فرما دیا کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا. نعرہ تکبیر. ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. نعرہ تکبیر. اور صرف یہ نہیں کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا. عجیب و غریب معاملہ ہے صحابہ کرام کا. اللہ تعالیٰ کا عجیب تعلق ہے، عجیب محبت ہے. ہمارے آپ کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہمارا دین، ایمان، کلمہ، نماز، روزہ، یہ جلسہ، یہ تقریر، آپ کے یہاں اتنی دیر تک بیٹھنا، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ذرا اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کیا لوگ تھے اور اللہ کو اور اللہ کے نبی کو ان سے کیسا تعلق تھا اور کیسی محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کسی پر اکتفا نہیں کیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، بلکہ خود صحابہ کی طرف سے وکیل بن کر اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ یہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کسی کی رضا کی. پوری دنیا میں کوئی بھی اللہ سے راضی نہ ہو تب بھی اللہ کی خدائی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن اس محبت کا اظہار ہو رہا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا بلکہ یہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے، دقتوں سے گزر رہے ہیں، پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، کپڑے بھی سب عجیب و غریب ہیں. اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دوست صدیق سے پوچھئے کہ کیا وہ مجھ سے راضی ہیں. اللہ پوچھوا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے کہ کیا وہ مجھ سے راضی ہیں. ابھی تک ہم صحابہ کا مقام سمجھے ہی نہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے جیسے تو انسان تھے، وہ کوئی الگ نہیں تھے، حضور کے زمانے میں پیدا ہو گئے تو ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ مل گیا. ایسے لوگوں کے عقل پر سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کو اتنی محبت ہے صحابہ کرام سے. ہم جس دین کو مانتے ہیں اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. اسلام کے معنی کیا ہے؟ سلامتی والا دین. ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ دین محبت والا دین. وہ دین لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا. ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے، توجہ سے سنیے، ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم کو کوئی برا بھلا کہہ دے تو صبر کر لو. کوئی تمہیں تکلیف پہنچا دے صبر کر لو. ہے کہ نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں؟ بولتے بھی تو رہیے. ہمارے پیغمبر ہم کو کیا سکھا رہے ہیں کہ اگر تم حق پر ہونے کے باوجود خاموش ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف سے جواب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتے کو متعین کریں گے کہ وہ تمہاری طرف سے جواب دیا جائے. لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کیا گیا. لڑائی جھگڑے کو اتنا دین اسلام ناپسند کرتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب قدر بتا دی گئی تھی لیکن میں باہر آیا تو دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. اس جھگڑے کی نحوست سے شب قدر بھلا دی گئی اور یہ کہا گیا کہ 5 راتوں میں ایک رات کو تلاش کرو. لڑائی جھگڑا اتنا ناپسند ہے دین اسلام میں، شریعت میں، نبی کو، اللہ کو اتنا ناپسند ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کو صحابہ کرام سے ایسی محبت ہے کہ جب معاملہ صحابہ کرام کا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خاموش نہیں رہتے. قرآن پاک کھولیے. میں نے شروع میں آپ سے کیا تھا کہ صحابہ کرام کی تعریف بیان کرنا، ان کی مدح کرنا، ان کا تذکرہ کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے. پورا قرآن صحابہ کرام کی تعریف سے بھرا پڑا ہے، ان کے تذکروں سے بھرا پڑا ہے. اب اگلی بات سنیے. قرآن کریم کی دوسری سورت سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ ایک منظر کھینچ رہا ہے، پیچھے سے ایک سلسلہ چلا رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اور جب ان کافروں سے، مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لائے، جس طرح ابو بکر و عمر ایمان لائے، جس طرح عثمان علی ایمان لائے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. کفار مکہ نے، صحابہ کے دشمنوں نے صحابہ کرام کو کیا کہا؟ کیا کہا؟ بے وقوف کہا. کیا کہا؟ وہ رب جو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ صبر اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو، جواب نہ دو، جواب نہ دینے کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. لیکن جب معاملہ صحابہ کرام کا آ رہا ہے تو وہ رب خود جواب دے رہا ہے اور انہی الفاظ میں جواب دے رہا ہے اور اسی جگہ جواب دے رہا ہے. الا انہم هم السفہاء، ہرگز نہیں، یہ لوگ خود بے وقوف ہیں. صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا، ان کی مدح بیان کرنا یہ بھی اللہ کا طریقہ ہے. اور جس زمانے میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جا رہا ہو تو اس کا جواب دینا بھی اللہ کا طریقہ ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر اسی انداز میں جواب دینا اللہ کا طریقہ ہے، انہی الفاظ میں جواب دینا اللہ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کوئی اور لفظ بھی لا سکتے تھے اور کہیں اور بھی ایک آدھ آیت کے بعد، ایک آدھ صفحے کے بعد کسی اور صورت میں قرآن میں کسی اور جگہ پر اس کا جواب دیا جاتا. لیکن اللہ کی شان نے بھی اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب
نبی کے ان دوستوں کو، ان یاروں کو کچھ کہا جائے اور کائنات کا رب 1 منٹ کے لیے بھی خاموشی اختیار کرے، اسی نے بھی جواب دیا ہے۔ یہ ہے محبت اللہ تعالیٰ کی صحابہ کرام سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر فرد کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا اور اپنی رضا کا اعلان فرمایا، اور یہ طے کر دیا کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان اب ان کے قدموں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پیمانہ بنایا، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ایک طبقہ ہے ہمارے درمیان، ہم ہی لوگوں میں سے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام معیار نہیں ہے۔ صحابہ کرام کیا نہیں ہے؟ معیار کا مطلب سمجھے، نمونہ، سیمپل۔ کمپنی کے پاس ایک سیمپل آتا ہے کہ اس کے مطابق ہمیں پروڈکٹ چاہیے، پھر اس ایک سیمپل کو سامنے رکھ کر کمپنی اپنے سارے پروڈکٹ تیار کرتی ہے۔ اس سیمپل کے مطابق جو پروڈکٹ ہوں گے وہی مارکیٹ میں بکیں گے، ورنہ ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو بھی قیامت تک کے لیے سیمپل اور نمونہ بنایا ہے، اور صحابہ کرام کی زندگی کو، ان کے اعمال کو بھی قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ اور قرآن پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ دیکھو ہم نے چنا اپنے محبوب نبی سے، ان کو ان کی ٹریننگ کروائی، ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد ان کے دلوں سے ہر طرح کی گندگی کو باہر نکالا، ان کے دلوں میں تقوی کو لازم کر دیا، اور ان کے لیے اپنی رضا کا اور جنت کا اعلان فرمایا۔ اور اب سن لو، قیامت تک آنے والے ایمان والوں، مسلمانوں، تمہارا ایمان اب ان کی طرح ہوگا تبھی قابل قبول ہوگا۔ ان کے مطابق جس کا ایمان ہوگا وہ قابل قبول ہوگا۔ اور صحابہ کرام کے اعمال کو آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار اور نمونہ بنایا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہودی 72 طبقوں میں بٹے اور میری امت 73 طبقوں میں بٹے گی، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور وہ ایک جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ جنت میں کون جائے گا تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ایمان والا ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، والدین کی خدمت کرتا ہو۔ ایک کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ اور حضور بھی یہ کہہ سکتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور جنت میں کون جائے گا؟ آپ کہتے تھے کہ جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، جو حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا۔ لیکن نبی کو معلوم تھا کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے ہمارے لیے حدیث کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک ایسا عظیم الشان ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہے جس نے قیامت تک آنے والی تمام باطل تحریکوں کا ان کی دیوار ڈھا دی ہے۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جنت میں وہ جائے گا جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اچھا اگر نبی یہ کہہ دیتے، صرف اتنا کہہ دیتے کہ جنت میں وہ جائے گا جو میرے طریقے پر ہوگا، تو کیا یہ بات کافی نہیں تھی؟ بات تو مکمل ہو جائے گی، ظاہر ہے جنت میں وہی جائے گا جو نبی کے طریقے پر ہوگا۔ لیکن نبی کا کون سا طریقہ معتبر ہوگا؟ کون سا طریقہ نبی کا طریقہ مانا جائے گا؟ وہ طریقہ نبی کا طریقہ مانا جائے گا جس پر صحابہ کی مہر لگی ہوگی، وہ نماز مانی جائے گی جو صحابہ سے ملی ہو، وہ قرآن مانا جائے گا جو صحابہ سے ملا ہو، وہ روزہ اور وہ حج اور وہ زکات اور وہ معاملات، وہ تجارت، وہ شادی بیاہ، ہر کام دین کا وہی قابل قبول ہوگا جو صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہو۔ صحابہ کو بائی پاس کر کے اگر کوئی محمد رسول اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو مرتے مر جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی ذات
یہ زینہ ہے، اسی طرح نبی تک پہنچنے کے لیے صحابہ کرام زینہ ہے، ان کے بغیر کوئی نبی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا، رسول اللہ نے صحابہ کرام کے اعمال کو معیار قرار دیا۔ اور ہمارے ایمان کا سب سے ہائی لیول کیا ہے؟ آقا فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی محبت، اس کے دل میں میری محبت اپنے والدین، اپنی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یعنی جب تک مسلمانوں کے دل میں سب سے زیادہ نبی کی محبت نہیں ہوگی تب تک مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہم فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے نبی سے جیسی والہانہ محبت ہے، جیسی جنون اور دیوانگی کے حد تک محبت ہے، روئے زمین میں کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہبی پیشواؤں سے اتنی یا اس کی آدھی محبت بھی نہیں۔ ایک مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن نبی کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور آج دنیا کو ہم سے اسی بات کی شکایت ہے کہ ایسے تو بڑے ٹھیک رہتے ہیں، ان کو کچھ کہہ دو، ان کی قوم کو کچھ کہہ دو، ان کا گھر گرا دو، ان کو جیل میں ڈال دو، ان کو آتنکوادی کہہ دو، جو چاہو کہہ دو، ان کی ماں بہن بیٹیوں کے بارے میں جو چاہو کہہ دو، لیکن یہ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، صبر کیے رہتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ لیکن جہاں ان کے نبی کے بارے میں کچھ کہہ دو تو یہ سب کچھ چھوڑ کے روڈ پہ نکل آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمارا گھر توڑنا ہے توڑ دو، کاروبار خراب کرنا ہے خراب کر دو، جیلوں میں ٹھوسنا ہے ٹھوس دو، لیکن ایک گنہگار سے گنہگار مسلمان کی اس بات کو برداشت نہیں کر پاتا کہ ہمارے پیغمبر کی شان میں ذرہ برابر بھی آ جائے۔ یہ ہمارے ایمان کی معراج ہے، اس سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں نبی کی اتنی محبت نہ ہو تو اس کا ایمان ادھورا ہے، پھر وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کی معراج ہے کہ ہم کو جناب محمد رسول اللہ سے ایسی شدید محبت ہو جائے کہ سارے لوگوں سے زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ محبت ہو۔ لیکن ذرا فرمان جائیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کہ نبی سے ان کو نبی کو ان سے اس سے زیادہ محبت ہے۔ آپ نے اتنے سالوں سے سیرت پر بیانات سن رہے ہیں، علماء بھی موجود ہیں، آپ مجھے کوئی ایک مثال پیش کریے سیرت سے کہ نبی نے اپنی وجہ سے کبھی کسی کو بددعا دی؟ کوئی دے کر بتا سکتا ہے؟ اپنی وجہ سے نبی نے کسی کو بددعا دی ہو؟ بلکہ وہ تو وہ پیغمبر رحمت تھے کہ جنہوں نے گالیاں کھا کر دعائیں دی۔ طائف کی، طائف کا وہ کتنا سخت منظر ہوگا کہ جب اللہ کا پیغمبر ہے، لاڈلا نبی ہے، معصوم نبی ہے، جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، جس کے صدقے میں یہ زمین آسمان بنے ہیں، اور لوگ اس پر پتھر برسا رہے ہیں، اس کو لو نہان کر رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی ایسی بارش ہوئی ہے کہ آپ کے نعلین مبارک یعنی آپ کے جوتوں میں خون رس رس کر آپ کے پیر، جوتوں کے جو تسمہ ہوتا ہے جوتے کا، اس سے پیر چپک جاتے ہیں خون کی وجہ سے۔ اور ایک جگہ تھک کر آپ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ لوگ کچھ نوجوان لڑکوں کو لگا دیتے ہیں کہ ان کو یہاں سے اٹھا کر باہر کرو، حضور کو 2 منٹ آرام بھی، سستانے بھی نہیں دیتے۔ ان سخت حالات میں اللہ کے نبی نے جو دعا فرمائی ہے، اس دعا کے الفاظ ایسے عجیب و غریب ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کا مطلب سمجھ کر اس دعا کو پڑھ لے تو وہ ضبط نہیں کر پائے گا اور آنسو بہہ پڑے گا۔ حضور فرمائے اللہ میں آپ سے اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا، کن لوگوں کے حوالے آپ نے مجھے کر دیا ہے؟ حضور اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، بڑی عجیب و غریب دعا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے
کو بھیجا کہ وہ جا کر آپ سے پوچھے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر ختم کر دیا جائے. لیکن اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ آج مجھے نہیں پہچانتے, ہو سکتا ہے ان کے بعد میں آنے والی نسلیں مجھے پہچانیں. وہاں بھی آپ کی بد دعا نہیں ہوئی. مکے میں کیا 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 گیا آپ کے ساتھ, کتنا ستایا گیا, کتنا پریشان کیا گیا. 3 سال سماجی بائیکاٹ برداشت کیا, 3 سال تک نہ کوئی بولنے والا, نہ کوئی بات کرنے والا, نہ کوئی خیریت پوچھنے والا, نہ کوئی کھانا پانی دینے والا. کتنے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر زندگی کی بازی ہار گئے. لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی پوری آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لیجیے, حضور نے کبھی بدلے کی بات نہیں کی, ریونج کی بات نہیں کی. حتیٰ کہ آپ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا, اس کے باوجود آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک دن آئے گا جب ہم ان کو دیکھیں گے ان سے بدلہ نہیں کریں. غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, خون بہا آپ کے, لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی, نہ بدلے کی بات نہیں. لیکن 2 موقع ایسے ہیں, ایک موقع پر آپ نے جو بد دعا کی ہے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا, اور ایک موقع پر آپ نے بدلے کی بات کہی ہے. حضور کو صحابہ سے کتنی محبت ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ کہ وہ مکے والوں سے جا کر بات کریں. حضرت عثمان کا ایک مقام تھا, ان کی عزت تھی مکے کے لوگوں میں. آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا, وہاں حضرت عثمان کو مکے والوں نے قید کر دیا. کیا کر دیا؟ ادھر یہ افواہ پھیل گئی, یہ خبر ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے. وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین ہے, جس نے اپنی پوری زندگی کبھی بد دعا نہیں دی, کبھی بدلے کی بات نہیں کی. آپ کو معلوم اس پیغمبر کا رد عمل کیا تھا, اس کا ریئیکشن کیا تھا جب آقا علیہ السلام کے پاس یہ خبر پہنچی کہ آپ کے ایک صحابی, آپ کے لاڈلے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کے پاس جو صحابہ کرام موجود تھے, آپ کے ساتھ جو لوگ تھے, اگر ان کی تعداد آتی ہے کہ 1400 1500 سے لے کر 2400 تک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بات پر بیعت لی اور ان سے وعدہ لیا کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے گے چین سے نہیں بیٹھو گے. اور عجیب غریب منظر ہے, ایک درخت کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں اور صحابہ کرام آ رہے ہیں, حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور یہ وعدہ لے رہے ہیں, وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. جب سارے صحابہ کرام کی بیعت پوری ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تو نہیں ہے, اپنے ایک ہاتھ میں عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. بیعت کی جان دینے کی اور تھا نبی کا ہاتھ, اس ہاتھ کی طرف بڑھا, فوراً سبھی کا ہاتھ, سلمان کا, بلال کا, دوزر ولی کا ہاتھ, ارے شامل تھا انہی ہاتھوں میں مولا علی کا ہاتھ. ہو گئے, پھر رب کے حکم سے آقا نے اپنے ہاتھ کو بولا غنی کا ہاتھ. اور صرف یہی نہیں, اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ عثمان شہید نہیں کیے گئے. اللہ کو تو معلوم ہے نا, اللہ کو معلوم ہے کہ ابھی صرف قید کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اپنے پیغمبر کی ادا دیکھ رہے ہیں, پیغمبر کے جانشانوں کی ادا دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر رحمت للعالمین جس نے کبھی بھی اپنے دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دی, لیکن آج نبی کی صحابہ سے محبت کا وہ سمندر جوش مار رہا ہے اور آپ صحابہ سے اس بات پر بیعت دے رہے ہیں کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے لو گے چین سے نہیں بیٹھو گے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ
ایک موقع اور ہے، ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے کہ ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے کچھ شاگردوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ ہمیں لے جا کر دین سکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت ان کے ساتھ کر دی۔ خبر ملی کہ انہوں نے دھوکہ دے کر ان صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ قربان جائیے، ہم نے صحابہ کرام کے مقام کو سمجھا ہی نہیں، اللہ ہمیں صحیح سے سمجھنے والا بنا دیا۔ آمین۔ ان کے اس عمل پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، 1 مہینے تک نماز کے اندر بددعا دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس دعا کے الفاظ اتنے سخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کمزور کر دیے، ان کی طاقت کو توڑ دیجیے، ان کو اکھاڑ پھینکیے۔ اس میں اور بھی لوگ شامل ہیں، لیکن یہ بھی شامل ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو قتل کیا اور شہید کیا دھوکے سے لے جا کر۔ یہ ہے اللہ کی صحابہ کرام سے محبت، اور یہ ہے رسول اللہ کی صحابہ کرام سے محبت۔ جس زمانے میں صحابہ کرام پر انگلی اٹھائی جا رہی ہو، کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جا رہا ہو، اہل ایمان پر فرض ہے کہ وہ گھروں سے باہر نکلے، اسٹیج سجائے اور صحابہ کرام کی طرف سے وکیل بن کر جواب دے۔ بھوپے صحابہ زندہ باد، پوزی صحابہ زندہ باد، اہل دنیا نہ رہا، نائب اخرا نہ رہا، جو صحابہ کو سمجھا وہ کہیں نہ رہا۔ نعرہ تکبیر۔ اور نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور ایک دوسرے موقع پر کیا ارشاد فرمایا، آپ خوب سنتے ہوں گے یہ روایت۔ آقا نے فرمایا، سنو قیامت تک آنے والے انسانوں، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، بہت ڈر ڈر کر بات کرنا، ان کا نام لینے سے پہلے اللہ کا ڈر دل میں بسا لینا، تب ان کا نام لینا کہ کہیں تم ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہہ دو۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، دیکھو میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بنانا، ان کی برائی مت کرنا۔ یہ بات آپ نے کیوں ارشاد فرمائی کہ میرے بعد ان کی برائی مت کرنا؟ کیونکہ جب ہم صحابہ کرام کی زندگیوں پر نگاہ ڈالتے ہیں، توجہ سے سنیے اور سمجھیے، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جب صحابہ کرام نے جھوٹ بھی بولا ہے، ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جب کسی صحابی نے چوری بھی کی ہے، ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ کسی سے زنا کا صدور ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنا ہے، جس طرح محمد رسول اللہ نے گزار کر دکھائی۔ لیکن بہت سارے کام ایسے تھے جو نبی کی شان کے خلاف تھے۔ کیا تھے؟ نبی کو نمونہ بننا ہے، آئیڈیل بننا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جس میں نبی نمونہ نہیں بن سکتے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ صحابہ کرام اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے، پلاننگ کا حصہ ہے اور دین کی تکمیل کا حصہ ہے، تو بہت سارے وہ کام جو حضور سے نہیں کرائے جا سکتے تھے، وہ کام اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کرائے۔ قرآن حکم دے رہا ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والوں کے، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب ہاتھ کیسے کاٹے جائیں گے، کتنے کاٹے جائیں گے؟ کوئی چوری کرے گا تبھی تو پتہ چلے گا، اور نعوذ باللہ نبی تو چوری نہیں کر سکتے، یہ تو نبی کی شان کے خلاف ہے، تو امت کے سامنے پریکٹیکل نمونہ کیسے آئے گا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ، میں بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اور میں خود اپنے ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں کہ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوری کروائی نہیں، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ اگر تم سے یہ گناہ ہو جائے تو کرنا کیا ہے۔ صحابہ
کرام سے گناہ کروایا گیا. بھائی امت کو توبہ بھی تو سکھانی تھی. نبی تو گناہ نہیں کر سکتے, نبی تو معصوم ہے. صحابہ کرام معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ہیں. محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ پر باقی نہیں رہنے دیے, اور وہ کام جو نبی کی شایان شان نہیں تھے وہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے کروائے. تو امت کو یہ بھی نمونہ دکھانا تھا کہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ صحابہ کرام کے گناہ کو مت دیکھو, وہ تو ان سے پری پلان کروائے گئے, اس کے بعد ان کی توبہ کو دیکھو. وہ امت کے لیے نمونہ ہے کہ تم سے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے تو تم کو اللہ کے سامنے توبہ کیسے کرنی ہے. ایک صحابی سے زنا ہوا, آئی حضور کے پاس کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے, مجھے پاک کر دیجیے. حضور نے فرمایا بعد میں آنا. پھر بعد میں آئی, پھر فرمایا مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے, اب مجھے پاک کر دیجیے. چونکہ ان کے گود میں بچہ تھا تو حضور نے فرمایا ابھی جاؤ, اس کی پرورش کرو, اس کو بڑا کرو, پھر آنا. ان کے دل میں کتنی تڑپ تھی گناہ ہو جانے کے بعد. آج ہم سے رات میں کتنے گناہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن صحابہ کرام کا معاملہ بالکل الگ تھا. پھر خود آئی کہ حضور اب تو میرا بیٹا بڑا بھی ہو گیا ہے, اب مجھے پاک کر دیجیے. تو پھر زنا کی جو سزا ہے شریعت میں سنسار کرنا, وہ سزا ان کو دی گئی. جب ان کو وہ سزا دی جا رہی تھی تو ایک صحابی کے ان کے خون کے چھینٹے اٹھے اور ایک صحابی کے بدن پر یا کپڑے پر لگ گئے. تو وہ ذرا سا انہوں نے اس کو برا سمجھ کر اپنے پیر پیچھے ہٹا لیے اور کوئی کمنٹ کر دیا ان کے بارے میں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس نے تم اس کے گناہ کو دیکھ رہے ہو, اس نے اللہ سے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سارے مدینے والوں کی مغفرت کے لیے کافی ہوگا. تو صحابہ کرام سے جو گناہ ہو گئے ان کو دیکھ کر ان کو تنقید کا نشانہ مت بنانا, ان کی برائی مت کرنا. لا تتخذوهم غرضا من بعدی, میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا. اور پھر اللہ کے نبی نے قیامت تک کے لیے ایک اصول بنا دیا, ایک ضابطہ بنا دیا. مسلمانوں تم کو مجھ سے محبت ہے, تم ساری دنیا سے لڑنے کو تیار ہو میری محبت کے لیے, لیکن کب پتہ چلے گا کہ تمہارے دل میں واقعی میری محبت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا پیمانہ ہے فمن احبهم فبحبی احبهم, کہ جس کے دل میں صحابہ کرام کی محبت ہے یقیناً مان لیا جائے گا کہ ہاں اس کے دل میں نبی کی بھی محبت ہے. اور آگے ارشاد فرمایا ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم, اور جس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے وہ لاکھ دعویٰ کرے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے, نہیں, اس کے دل میں میری محبت نہیں بلکہ میرے صحابہ سے یہ جو بغض ہے یہ بھی مجھ سے بغض ہونے کی وجہ سے. نبی نے صحابہ کی محبت کو اپنی محبت بتلایا اور صحابہ سے عداوت اور بغض کو اپنی عداوت اور بغض بتلایا. آج جو لوگ یہ جرأت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں, انہیں خوب ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے کہ وہ دراصل کس کو نشانہ بنا رہے ہیں, کس سے دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں. اور حضور نے کبھی بددعا نہیں دی اپنے مسئلے پر. عجیب و غریب معاملہ ہے صحابہ کرام کا. اسلام میں کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا منع ہے, منع کیا گیا ہے, کسی مسلمان کو لعنت نہیں بھیجنا ہے. اور لعنت یہ سب سے بڑی بددعا ہوتی ہے. لعنت کے مطلب ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا, اور ایک مسلمان کتنا بھی گنہگار ہو جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہو سکتا, اسی لیے لعنت بھیجنے کو منع کیا گیا. لیکن جب صحابہ کرام کا مسئلہ آتا ہے, اللہ اکبر, پیغمبر رحمت للعالمین ہیں, لیکن کیا فرما رہے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی, کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی کو میرے صحابہ کی برائی کرتا ہوا دیکھے, انہیں برا بھلا کہتا ہوا دیکھے, تو اس پر لازم ہے کہ وہ پلٹ کر جواب دے لعنت اللہ علی شرکم, کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت. کتنا عجیب و غریب معاملہ ہے صحابہ کرام کا. آج
بعض جو لوگ صحابہ کرام پر یا کسی ایک صحابی پر انگلی اٹھاتے ہیں، ہم جب پلٹ کر ان کو جواب دیتے ہیں تو ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اتنی سخت زبان نہ استعمال کیجیے، ارے کم سے کم مولانا تو لگا لیجیے۔ پتہ نہیں آپ وہاں تک پہنچے کہ نہیں پہنچے، مجھے نام لینے کی کوئی حرج نہیں ہے، یاد رکھیے گا بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا شیخ، بڑے سے بڑا پیر، اس کو جو بھی مقام و مرتبہ ملا ہے اور جو عزت ملی ہے وہ صدقہ ہے حضرات صحابہ کرام کی جوتیوں کا۔ علی معاویہ بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی، حب صحابہ زندہ باد، بغض صحابہ مردہ باد، نعرہ تکبیر۔ اگر کسی کے دل میں نبی کی صحابی کی عزت نہیں ہے تو پھر اس کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک کوڑی کے بھاؤ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ لوگ کہتے ہیں ارے مجلس میں بات کر رہے ہیں، ان کی بڑی خدمات رہی ہیں، بڑا یہ رہا ہے، بڑا وہ رہا ہے، ان کے نام کے ساتھ مولانا لگا لیجیے، صاحب لگا دیجیے، لعنت سے بڑی کوئی بد دعا ہوگی؟ پیغمبر حکم دے رہے ہیں کہ ایسے شخص کی حرکت پر لعنت بھیجو اور اس سے برات کا اظہار کرو، بیزاری کا اظہار کرو۔ ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے سماج میں عزت نہیں ملنی چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، ان کا حوصلہ توڑنا چاہیے کہ اگر کسی صحابی پر انگلی اٹھاؤ گے تو مسلمانوں کے باعزت لوگوں میں تمہاری گنتی نہیں ہوگی۔ اور پچھلے ادھر 4-5 سالوں میں جتنی گھٹیا زبان استعمال کی گئی، تم ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہہ دو، ہمیں گالی بک دو، ہم برداشت کر لیں گے، تم رات دن برا بھلا کہو اور ہمیں چھوڑو، تم کسی بھی مسلمان کو، ہمارے استاد کو برا بھلا کہہ دو، تم دیوبندیوں کو کہہ دو، تم حنفیوں کو کہہ دو، تم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، جس کو چاہو برا بھلا کہہ دو، گرچہ وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کو تم کچھ کہو گے تو ہمارے دل چھلنی ہوں گے، لیکن پھر بھی 1 منٹ کے لیے ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا کے واسطے نبی کے کسی ایک صحابی پر تم نے زبان کھینچی تو میں سخت بات نہیں کہتا، جمہوری ملک ہے، ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے درمیان رہنے کا حق نہیں ہے، ایسی زبان کو مسلمانوں کے درمیان رہنے کا حق نہیں ہے۔ بہت خطرناک معاملہ ہے صحابہ کرام کا۔ اللہ کے نبی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے کسی صحابی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کو، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے گستاخ ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی کھا پی رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بڑھیا زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی کوئی گستاخی کر رہا ہے، اللہ برداشت کر لیتے ہیں، مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن محمد رسول اللہ کی گستاخی اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ اپنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی توہین محمد رسول اللہ کو بھی برداشت نہیں۔ تم کہتے ہو کہ وہ حضرت علی کے مقابلے میں آ گئے، اس لیے ہم ان کو نہیں مانیں گے اور وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، ہر صحابی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت جس نے میں ایمان کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت سے دنیا سے گیا ہو۔ اتنا ہی ہے، اور بھی کوئی کنڈیشن نہیں ہے؟ اور بھی کوئی کنڈیشن ہے کہ اتنی نماز پڑھی ہو، اتنے روزے رکھے ہو، اتنی جنگوں میں حصہ لیا ہو، اتنی قربانی دی ہو، ایسی کوئی کنڈیشن ہے؟ ایک شخص جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ لیا یا حضور نے اس کو دیکھ لیا، ہو سکتا ہے وہ نابینا ہو، یہ صحابی ہیں جو نابینا ہیں، انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا لیکن حضور نے ان کو دیکھا۔ تو ایمان کی حالت میں جس نے حضور کو دیکھ لیا ہو اور
गया। सहाबा किराम के मसले में उनके आमाल देखकर फैसला नहीं किया जाएगा। इस उसूल को याद रखिएगा। दुनिया के इंसानों की जिंदगी देखी जाएगी कि उनकी जिंदगी कैसी है, कितने मुत्तकी हैं, कितने परहेजगार हैं, कितने सच्चे हैं, कितने दयानतदार हैं, मामलात के कितने साफ हैं। इन सारी चीजों को बुनियाद बनाकर फिर फैसला किया जाएगा। हाँ भाई, ये बहुत अच्छा आदमी है और ये बहुत अल्लाह का करीबी है और बड़ा वली है। इसका फैसला किस बुनियाद पर होगा? उसके आमाल को देखकर। लेकिन सहाबा किराम के सिलसिले में उनके आमाल को देखकर फैसला नहीं किया जाएगा। तारीख से ये बात साबित हो जाए कि हाँ फला शख्स सहाबी है, दीगर सहाबा किराम उसकी सहाबियत की गवाही दे दे, फिर अब उसकी जिंदगी को देखा ही नहीं जाएगा, वहीं पर कलम रोक लिया जाएगा, वहीं पर जुबान बंद कर ली जाएगी। मुहद्दिसीन ने अहादीस को जमा करते हुए ऐसा गैर मामूली एहतमाम किया है हदीस की हिफाजत का कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हम तक हुजूर की लाखों हदीसें हैं और हर हदीस को बयान करने वाले लाखों लोग हैं। हुजूर से लेकर हम तक कितने वास्ते होंगे? सैकड़ों वास्ते हो जाएंगे कि हुजूर से फला सहाबी ने सुना, उनसे फला ताबेई ने सुना, उनसे फला तबे ताबेई ने सुना, उनसे उनके शागिर्दों ने सुना, उनसे उनके शागिर्दों ने सुना, और इस तरह कड़ी दर कड़ी सिलसिला दर सिलसिला चलते हुए उनसे मौलाना उस्मान साहब ने सुना। हर हदीस का ये सिलसिला मौजूद है और ऐसी लाखों हदीसें मौजूद हैं। आपको मालूम है सारी हदीसें भी मौजूद हैं और इन हदीस को बयान करने वाले कितने लोग हैं, बीच में कितने वास्ते हैं, हर वास्ता हर नाम महफूज है और हर आदमी की पूरी जिंदगी मौजूद है। लाखों हदीसें, एक हदीस को बयान करने वाले सैकड़ों और हजारों लोग हैं और हर आदमी की पूरी जिंदगी मौजूद है। उसकी छांट फटक करने के बाद फिर हदीस के बारे में फैसला किया गया, हाँ ये हदीस सही है कि ज़ईफ है कि हसन है कि हसन लिगैरिही है, हसन लिज़ातिही है या किस दर्जे की हदीस है। उसके बाद फैसला किया गया है उसको बयान करने वालों का लेवल क्या है, उनकी जिंदगी कैसी है। एक की जिंदगी को छांटा गया है, परखा गया है, तब हदीस के बारे में फैसला किया गया है। लेकिन मुहद्दिसीन जब अफराद को परखते हुए, उनकी जिंदगियों को देखते हुए, उनका इम्तिहान लेते हुए जैसे जैसे ऊपर पहुंचते हैं, ऊपर पहुंचते जैसे ही नंबर आता है सहाबी का कि हाँ अब इस हदीस को बयान करने वाला फला सहाबी है, वहीं पर मुहद्दिसीन अपना कलम रोक देते हैं। अब इसके बारे में ये रिसर्च नहीं की जाएगी कि ये सच्चा था या झूठा था। सहाबी है तो इसका मतलब है कि ये सच्चा था। अब इसके बारे में ये फैसला नहीं किया जाएगा कि ये मुत्तकी था और परहेजगार था, ये फासिक व फाजिर था। सहाबी है तो इसके दिल से अल्लाह ताला फिस्क व फुजूर को निकाल चुके हैं। फिर तय बात है कि ये मुत्तकी होगा, ये सच्चा होगा, ये मुखलिस होगा, ये अमानतदार होगा, ये दयानतदार होगा। लिहाजा हदीस की छांट फटक करते हुए जैसे ही सहाबी आएगा वहीं पर कलम रोक लिया जाएगा। ये मामला है सहाबा किराम का। फिर तुम्हें किसने हक दिया कि तुम किताब खोलकर कैमरे के सामने बैठो, पगड़ी लगाओ और फिर तुम फैसला करो क्योंकि मुआविया अली के मुकाबले में आए थे तो इसलिए हम इन्हें जन्नत में नहीं जाने देंगे। देखो अल्लाह ने तो फैसला कर दिया है कि ये सब जन्नत में जाएंगे। कर दिया है कि नहीं कर दिया? अली भी जन्नत में जाएंगे, हसन हुसैन भी जन्नत में जाएंगे और मुआविया भी जन्नत में जाएंगे। जिस जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह जाएंगे उसी जन्नत में उनका एक शागिर्द भी जाएगा। उसी जन्नत में अबू बकर भी जाएंगे, उसी में उमर भी जाएंगे, उसी में उस्मान भी जाएंगे, उसी में अली भी जाएंगे, उसी में हसन हुसैन भी जाएंगे, उसी में मुआविया भी जाएंगे और उसी में मुआविया के वालिद अबू सुफियान भी जाएंगे। अगर तुम्हें मुआविया की जन्नत से दिक्कत है तो तुम साफ ऐलान कर दो कि जिस जन्नत में मुआविया जाएंगे हम उस जन्नत में नहीं जाएंगे। अली मुआविया भाई भाई, अली मुआविया भाई भाई,
خدمات ہوں جس کو اللہ کے رسول نے وحی کی کتابت کے لیے مقرر کیا ہو. وحی نازل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی. اور وحی کی حفاظت کرنے والی اللہ کی. قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور حفاظت کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر اللہ کے حکم سے جو سب سے پہلا طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور اپنے کچھ شاگردوں کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مجھ سے سنو اور لکھو. یہ حضور کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ اللہ. کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ اللہ. اللہ کے کہنے پر کر رہے ہیں. اور ان میں سے حضور چنتے ہیں یہ نوجوان بڑا ہوشیار ہے, بہت تیز ہے, اس کے یہ دین کے بہت کام آ سکتا ہے. دنیا والے تو اس کے باپ کو دیکھ رہے ہیں, اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, اس کا خاندان دیکھ رہے ہیں, اور اللہ تو اس کا دل دیکھ رہے ہیں. اللہ اس کا دل دیکھ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں معاویہ آؤ کتاب قلم اٹھاؤ اور قرآن لکھو. تم معاویہ کو نبی سے اکبر کر پاؤ گے؟ تم معاویہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں, اللہ کا انتخاب ہے. اللہ نے حضور کو یہ مشورہ دیا کہ فلاں فلاں لوگوں سے آپ قرآن لکھوائیے. نبی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کہتے نہ کرتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے جس کا حوالہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے, میں بعد میں نکال کر دے بھی سکتا ہوں. ابھی یاد آئی کہ ایک روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور کچھ لکھ رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور حضور سے فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ بہت امانت دار ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اور جبرائیل ظاہر اپنی مرضی سے تو نہیں کہہ رہے, اللہ کی طرف سے کہلوایا جا رہا ہے. فتح مکہ سے کچھ پہلے ایمان لائے اور فتح مکہ کے موقع پر اپنے ایمان کا اعلان کیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے حضور کے اتنے قریبی ہو گئے کہ فتح مکہ کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب کوئی مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت نہیں کرے گا. اب جو مکے میں ہے وہ مکے میں رہو اور جو مدینے میں ہے وہ مدینے میں رہو, کوئی ادھر سے ادھر نہیں جائے گا. لیکن اپنے اس فیصلے سے الگ ہٹ کر خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کو مکے سے مدینے لے کر آئے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. مامو جان امت سیدنا امیر معاویہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. فاتح شام زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. کاتب قرآن زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. مامو جان زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. علی معاویہ بھائی بھائی, بھائی بھائی, بھائی بھائی. علی معاویہ بھائی بھائی, بھائی بھائی, بھائی. مامو جان زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. نعرہ تکبیر. اور پھر اللہ کے نبی نے ان کو صرف وحی کی کتابت کے لیے نہیں رکھا بلکہ اپنا خصوصی خادم بنایا, اور آپ کے جو مہمان آیا کرتے تھے باہر سے ان کی خدمت کے لیے رکھا. اچھا, ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں تو باپ کے پاس کوئی مہمان آئے تو ان کی خدمت کے لیے کس بیٹے کا انتخاب کرتا ہے؟ جو سب سے زیادہ فرما بردار ہو اسی کا تو انتخاب کرتا ہے. آپ کسی نالائق بیٹے کو اپنے مہمان کی خدمت کے لیے رکھیں گے؟ اس کے ذمہ یہ ذمہ داری ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے. کیوں؟ کیا پتہ ناک کٹوا دے. بھائی یہ مہمان کی جیسے خدمت کرے گا, مہمان ہمارے بارے میں بھی وہی رائے قائم کرے گا. مہمان یہ فیصلہ کرے گا ہاں بھائی ان کی تربیت کیسی ہے. حضور کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں حضور یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا آخری نبی ہوں, مجھ پر وحی آتی ہے, میں اس ٹیم کو تیار کر رہا ہوں. کیا حضور ان کی خدمت کے لیے کسی بھی ہرے گہرے کو رکھتے تھے؟ حضور نے اعتماد کیا تو کس پر کیا؟ حضرت معاویہ پر اعتماد فرمایا اور ان کو مہمانوں کی خدمت کے لیے رکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی ہے, اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا, اس سے جو جنگ ہوئی ہے اور اس کو مارنے والوں میں جن صحابہ کرام کا نام آتا ہے ان میں سے ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے. مسلمہ کذاب کو قتل کرنے والوں میں, اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان پر اعتماد کیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر نے ان پر خالی اعتماد نہیں کیا, انہیں شام کا گورنر بنایا.
اور اگر آپ سیرت کو پڑھیں اور شوق رکھتے ہو تو ضرور پڑھیں. یہ جو شام کا علاقہ تھا یہ بارڈر تھا رومن امپائر کا. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی رومن امپائر, اور ظاہر ہے اس کے بارڈر پر اس علاقے پر کسی کو ذمہ دار بنا کر بھیجا جا رہا ہے تو کیسا آدمی ہونا چاہیے. اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطرہ بھی اسی بارڈر سے. ہمارے ملک کے وہ جو بارڈر علاقے ہیں جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہے وہاں سب سے زیادہ جو تربیت یافتہ فوجی ہوتے ہیں ان کو لگایا جاتا ہے. تو حضرت عمر نے اس خطرناک بارڈر پر اسلام اور مسلمانوں کی دنیا کی سب سے سپر پاور طاقت سے حفاظت کے لیے اگر کسی کا انتخاب کیا ہے تو وہ ہے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے 40 سال, کتنے سال؟ 40 سال اس خطے میں حکمرانی کی ہے. جب حضرت امیر معاویہ کو وہاں کا گورنر بنایا گیا تو اس وقت رومن امپائر کی توتی بولا کرتی تھی, اور 40 سال کے بعد جب یہ مرد کلندر دنیا سے رخصت ہوا ہے تو وہ رومن امپائر اپنا آخری وقت گر رہی ہے. ان 40 سالوں میں کبھی بھی رومن امپائر مسلمانوں کو پریشان نہیں کر سکے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو گورنر بنانے کا پیرامیٹر ہوتا تھا, پیمانہ ہوتا تھا, وہ بڑا زبردست ہوتا تھا, بڑا خطرناک ہوتا تھا, بہت زیادہ سخت ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو حضرت عمر نے ذمہ داریاں دی ہیں ان کا ایک الگ مقام ہے صحابہ کرام میں. یعنی بعض صحابہ کرام کی فضیلت میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کو حضرت عمر نے چنا ہے, اور ان کی فضیلت کیوں نہ ہو, عمر تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے عمر کے دل اور عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا. اب عمر کوئی غلط فیصلہ نہیں لے سکتے, عمر کا ہر فیصلہ یہ بالکل صحیح ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو چنا, ان کو اس علاقے کا گورنر بنایا. اس درمیان دیگر بہت سارے گورنرز کی شکایتیں آیا کرتی تھیں, کچھ جھوٹی کچھ سچی, لیکن حضرت عمر کے اس پورے 10 سالہ 9 سالہ عرصے میں کبھی حضرت معاویہ کی کوئی شکایت نہیں ہے. اور ایک آدھ مرتبہ لوگوں نے کہا کہ آپ معاویہ کو کچھ نہیں کہتے ہیں, تو حضرت عمر کا انداز یہ ہوا کرتا تھا, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ارے تم نہیں جانتے ہو معاویہ, یہ انداز ہوا کرتا تھا. ایسا اعتماد تھا حضرت امیر معاویہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا, آپ نے ان کو اور ذمہ داریاں سپرد کی, اور آپ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ پہلے بحری بیڑا بنانے کا جو صحرا ہے وہ حضرت معاویہ کے سر پر ہے. اس زمانے میں جو سب سے بڑا سپر پاور طاقت کی رومن امپائر, ان کے پاس 1100 بحری بیڑے تھے. بحری بیڑے یعنی سمندری جہاز, اور مسلمانوں کے پاس اس وقت تک اپنا کوئی بحری بیڑا نہیں تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ درخواست کی کہ مسلمانوں کا بھی اپنا بحری بیڑا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا بھائی جو اسلامی مملکت ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ آپ اجازت دے دیجیے, پیسے کا انتظام کرنا ہمارا کام ہے, وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیجیے. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت بھی دی اور بیت المال سے فنڈ بھی متعین کیا. اور آپ کو معلوم ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ قربانی, ان کی یہ خدمت مرتے دم تک, قیامت تک مسلمانوں کے کندھے پر حضرت معاویہ کا یہ احسان رہے گا کہ جس وقت سپر پاور طاقت کے پاس 1100 بحری بیڑے تھے, اس وقت حضرت معاویہ نے مسلمانوں کے 1700 بحری بیڑے تیار کر. معاویہ کی عظمتوں پہ جانو دل فدا کرو, معاویہ کہا کرو, معاویہ کہا کرو. معاویہ کے نام سے حاضروں کو بغض ہے, معاویوں کے منکروں کے سامنے ہٹا کرو. معاویہ کہا کرو, معاویہ کہا کرو. حضرت معاویہ زندہ باد, حضرت معاویہ زندہ باد. علی معاویہ بھائی بھائی, نعرہ تکبیر. ویسے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ محمود آباد والے نعرہ لگانے میں اتنے کمزور ہو گئے. کم سے کم نعرہ تو کھل کر لگانا چاہیے, اتنا ڈر گئے. نہیں, اصل میں کل نعرے لگائے تھے, آج سب لوگ تھک گئے ہیں. لگائے تھے, آج تھک گئے. ٹھیک ہے, ہم
हमेशा ही उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। अब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का एक छोटा सा इख्तिलाफ हुआ हजरत अली से। हजरत उस्मान गनी शहीद किए गए। हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का ये कहना था कि मुसलमानों के इतने बड़े खलीफा वक्त को, नबी के दोहरे दामाद को राजधानी मदीना मुनव्वरा में घुसकर शहीद किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। पहले इन सब की गर्दनें मारी जाए, इन सबको टांगा जाए, उसके बाद फिर हुकूमत आगे चलेगी। ये हजरत अमीर मुआविया का कहना था। और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कहना था कि अभी इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, सब अहम अहम डिपार्टमेंट में पूरे मदीने पे कब्जा कर रखा है, अभी पहले हुकूमत को स्टेबल होने दो, उसके बाद फिर इसको एक चुन चुन कर सबसे बदला लिया जाएगा। इस बात को लेकर इख्तिलाफ हुआ। और यहाँ पर ये अकीदे की बात दिल में रखना कि कुरान कह रहा है कि सहाबा किराम का हर काम अल्लाह की रजा के लिए होता है। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, हजरत अली भी 100% मुखलिस, हजरत मुआविया भी 100% मुखलिस। अल्लाह ने इनके दिलों का इम्तिहान लिया है और हर तरह के मफाद परस्ती को और मादियत परस्ती को अल्लाह ताला ने खुरच खुरच कर इनके दिलों से निकाल दिया है। इनका हर फैसला अल्लाह को खुश करने के लिए है। हजरत अली की सहाबी हैं, हाँ उनका मकाम बहुत बड़ा है, उनके मुकाबले में हजरत मुआविया का मकाम छोटा है। हजरत अली खलीफा राशिद हैं, साबिक़ून अव्वलून में से हैं, बदरी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं और हुजूर के दामाद हैं, नौजवानान जन्नत के सरदार हजरत हसनैन के वालिद हैं और उनके बेपनाह फज़ाइल व मनाक़िब हैं। नबियों के बाद उम्मत में चौथा सबसे बड़ा मकाम हजरत अली का है, लेकिन उसके बावजूद कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमाया है वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना कि नबी का हर सहाबी जन्नती है, तो जन्नती तो मुआविया भी है, ये भी उसी जन्नत में जाएंगे जहां हजरत अली जाएंगे और दोनों मुखलिस हैं। तो हमारा ये मौक़िफ़ है अहले सुन्नत वल जमात का कि चूंकि हजरत अली खलीफा राशिद हैं और उनका ये मकाम व मर्तबा है, तो हजरत अली भी मुज्तहिद, मुज्तहिद का मतलब समझते हो, मुज्तहिद यानी रिसर्च करने वाला। अगर किसी बात का हल, किसी मसले का हल कुरान में हदीस में मौजूद ना हो और कहीं से उसका हल न मिल रहा हो, तो वो उलमा जो अपने इल्म की रोशनी में रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके उसका हल तलाश करते हैं, उन्हें मुज्तहिद कहा जाता है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज्तहिदीन के बारे में ये बात इरशाद फरमाई है कि जब मुज्तहिद इज्तिहाद करता है, यानी ऐसे मसले का हल तलाश करता है जिसका हल कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है, तो वो या तो सही रिजल्ट तक पहुंचेगा या गलत रिजल्ट तक पहुंचेगा। यही तो होगा भाई, एक आदमी रिसर्च करेगा तो वो रिसर्च या तो सही होगी और या तो गलत होगी। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मुज्तहिद जब इज्तिहाद करता है, वो सही रिसर्च करता है, तब अल्लाह ताला उसको 2 सवाब देते हैं, और अगर उससे उस रिसर्च में गलती हो जाती है तब भी अल्लाह ताला उसको 1 सवाब देते हैं। तो हमारा ये नजरिया है अहले सुन्नत वल जमात का कि चूंकि हजरत अली खलीफा राशिद हैं और अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन नबी का फरमान है, तो हजरत अली भी मुज्तहिद, हजरत मुआविया भी मुज्तहिद, दोनों ने फैसला किया, हजरत अली का फैसला सही था, इसलिए उन्हें दोहरा अजर मिलेगा। हजरत मुआविया से चूक हुई लेकिन तब भी उन्हें एक अजर मिलेगा। और जो लोग इन दोनों पर एतराज करते हैं वो किस खाते में रहेंगे, वो अपनी खैर मनाएं। लेकिन दोनों का एक दूसरे के लिए क्या एहतराम था। छोड़ दीजिए तारीख की किताबों को, हटा दीजिए सारी किताबें, खुद हजरत अली से पूछिए, हजरत हसन से पूछिए कि हजरत मुआविया का क्या मकाम था, और हजरत मुआविया से पूछिए कि उनके दिल में हजरत अली की कितनी मोहब्बत थी। ऐन जंग का मौका है, तलवारें निकली हुई हैं, रोजाना सैकड़ों लोगों की गर्दनें मारी जा रही हैं, शहीद हो रहे हैं। ऐन उस मौके पर इस्लाम दुश्मन बादशाह को ये ख्याल हुआ कि ये मौका अच्छा है, इनको आपस में मजीद लड़वाया जाए और अपना फायदा उठाया जाए। हजरत मुआविया के पास वो खत लिखता है कि सुना है कि तुम्हारा अली से झगड़ा हो गया है, अगर तुम मेरी पेशकश कबूल करो तो एक
دونوں مل کر علی کا مقابلہ کریں گے تو تم کو جلدی فتح حاصل ہو جائے گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے، میں ان کو اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں۔ حضرت معاویہ نے عین جنگ کے موقع پر جب حضرت علی سے جنگ چل رہی ہے تو معاویہ جواب دیتے ہیں اور رومی کتے، یہ ہے ٹون حضرت معاویہ کی بات کرنے کی، اور فرمایا کہ خبردار ادھر ترچھی آنکھ سے بھی مت دیکھ لینا، اگر تمہارے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوا تو علی کی لشکر سے تمہارا مقابلہ کرنے والا سب سے پہلا شخص معاویہ ہوگا۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو شہید ہیں، ہمارے جو مقتول ہیں، اور حضرت معاویہ کی لشکر کے جو لوگ ہیں جو شہید ہوئے ہیں، یہ سب جنتی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان کی کتابوں سے بھی اس کی دلیل مل جائے گی۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہمارے مقتول بھی جنتی اور ان کے مقتول بھی جنتی۔ تم حضرت علی سے بھی بڑے ہو گئے، حضرت علی تو جنتی کہہ رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ ہم جنت میں نہیں جانے دیں گے، اور حضرت علی کی محبت کے نام پر کہہ رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ قرآن پر ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن ماننے والوں کا مجمع ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگ قرآن نہیں مانتے یا کہتے ہیں کہ 10 تارے امام غائب دے کر چلے گئے اور اس قرآن میں گڑبڑی ہو گئی، ان کی تو بات ہی نہیں۔ وہ جو عقیدہ رکھنا چاہے رکھے، جہاں سر مارنا چاہے مارے، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں۔ لیکن جن کا قرآن پر عقیدہ ہے، جو قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں، سچی کتاب مانتے ہیں، کیا ان کے سامنے رحماء بینہم نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت تھی۔ اب مسلمانوں کو یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ فلاں خطیب العصر اور فلاں انجینئر کی بات ماننی ہے یا قرآن کی بات ماننی ہے۔ دیکھیں ہمارا صاف اعلان ہے، ہم تاریخ کی کتابوں کو اہمیت دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، تاریخ سے ہم سے بہت کچھ ملتا ہے، لیکن تاریخ کی بھی ایک باؤنڈری ہے، ایک لمٹ ہے۔ ہم سائنس کو بھی مانتے ہیں لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے، جہاں سائنس اپنی اوقات بھول جائے اور قرآن سے آگے نکلنے لگے، وہاں ہم اس سائنس کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیتے ہیں، اور جہاں تاریخ اپنی اوقات سے باہر نکل جائے وہاں ایسی تاریخ کو بھی ہم کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیتے ہیں۔ ایسی تاریخ کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے دلوں سے ہر طرح کی گندگی کو نکال کے پاک کر دیا ہے، اور واقعات بتلا رہے ہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہمارے مقتول اور ان کے مقتول دونوں جنتی ہیں، اور حضرت معاویہ جواب دے رہے ہیں اور رومی کتے، علی کے لشکر سے پہلا آدمی جو تم سے جنگ کرے گا وہ معاویہ ہوگا۔ کیا یہ اس بات کو بتانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ دونوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے محبت کی، دلوں میں جگہ بھی، ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے، جنتی سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پر شریعت کا تقاضا یہ ہے تو اس پر عمل کیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پر شریعت کا تقاضا یہ ہے اس پر عمل کیا۔ یہ تو ان کی ایمانی غیرت تھی کہ جسے دین سمجھ لیا پھر ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکالنا گوارا کیا، لیکن اس سے سمجھوتا نہیں۔ یہ تو ان کی ایمانی غیرت ہے، یہ تو ان کا کمال ہے۔ اور پھر حضرت حسن نے مقدمہ ہی لپیٹ کر رکھ دیا۔ کون ہے جو انکار کرے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ بس میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کی تو بات ہی نہیں ختم ہو رہی۔ حضور نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ کون سردار ہے؟ سیدنا حسن۔ حضرت حسن امت کے سردار ہیں، ہم سب مانتے ہیں نا؟ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اس لیے مانتے ہیں کہ نبی نے ان کو سردار کہا ہے، اور نبی نے سردار کیوں کہا ہے؟ جب کسی کو کوئی لقب دیا جاتا ہے، کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو خوش ہو کر دیا جاتا ہے یا ناراض ہو کر دیا جاتا ہے؟ خوش ہو کر۔ اگر مولانا آپ میں سے کسی کو بلائیں اور کہیں میرا یہ بھائی تو شیر ہے شیر، تو یہ خوش ہو کر کہیں گے یا غصہ ہو کر کہیں گے؟ ظاہر خوش ہو کر کہیں گے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، سردار۔ اور کس بات پر حضور خوش ہو رہے ہیں؟
یہی میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی، الفاظ پر غور کریے، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں، کس کی؟ تو عظیم جماعتوں میں، اور کن جماعتوں میں؟ عظیم کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ۔ اور قرآن کی بات یاد رکھنا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ محمد رسول اللہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان سے کہا جاتا ہے وہی کہتے ہیں۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ کیا کرائے گا؟ صلح۔ دو ملکوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، ایک دوسرے کو دہشت گرد کہہ رہے تھے، ان کا نام لینا جرم ہو گیا تھا، لیکن 3-4 سال کے بعد ان کو اپنے ملک میں بلایا اور کہہ دیا کہ آج سے ہمارے تعلقات بحال ہیں، اب سے ہم ان کے ملک میں اپنا سفارت خانہ بھی کھولیں گے، ان سے کاروبار بھی کریں گے اور ان کو پورا پروٹوکول بھی دیں گے، ان کو عزت بھی دیں گے اور ان کو آگرہ بھی گھمائیں گے، ان کو دیوبند بھی لے جائیں گے۔ کچھ تو چہرے پر مسکراہٹ آنی چاہیے۔ دیوبند زندہ باد، زندہ باد، ہمیں اس سر بغیر سر بلند، سر بغیر سر بلند۔ میں کچھ اور آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ 4 سال سے جو جھگڑا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ اب اگر آج کوئی کہے ہمیں کل تو تم منع کر رہے تھے، کل تو تم جھگڑا کر رہے تھے، اس کی بات مانی جائے گی۔ آج اگر کوئی آدمی ان کا نام لے تو کیا اس پر کوئی کیس ہوگا؟ نہیں ہوگا، جبکہ 4 سال سے تو ہو سکتا تھا۔ اب کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اب کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گئی؟ صلح ہو گئی، صلح ہو گئی۔ ہم نے مانا کہ 4.5 سال جھگڑا رہا، وہ بھی دشمنوں کی سازش تھی، تم کو تو ہم محرم میں گھیریں گے، جو حرکتیں تم نے کی ہیں، جو کچھ تم نے کھلائے ہیں، اور باقی قبر میں اور کل میدان محشر میں جو فرشتے گھیریں گے وہ تو بات کی بات ہے، جتنے تماشے تم نے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے 4 سال جھگڑا ہوا، لیکن جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی تو کیا کسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ انگلی اٹھائے؟ نہیں۔ اب حضرت معاویہ پر انگلی اٹھانا یہ حضرت حسن پر انگلی اٹھانا ہے، اور خالی حضرت حسن پر انگلی اٹھانا نہیں ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا، اس لیے یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ حضور تو فرما رہے ہیں دونوں عظیم جماعتیں ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں جنت میں نہیں جانے دیں۔ ہوش کے ناخن لینا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اچھا کہنے لگے حضرت معاویہ نے امت کو فتنے، حضرت حسن نے امت کو فتنے فساد سے بچانے کے لیے بیعت کر لی۔ کہے کہ نہیں؟ فتنے فساد سے بچانے کے لیے، یعنی فتنے فساد سے بچانے کے لیے ایک گڑبڑ آدمی کے ہاتھ میں پوری امت کی کمان دے دی، اس سے بھی بڑا کوئی فتنہ ہوگا؟ آج کے اس غیر گزرے دور میں ایک گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی کسی ایسے آدمی کو ووٹ دینا پسند نہیں کرتا ہے کہ جو ملک کا دشمن ہو، انسانیت کا دشمن ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ آج ہمارے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے، لیکن آج ہم سے کوئی کہے کہ فلانے کو ووٹ دے دو، ہم مر جائیں گے لیکن ووٹ نہیں دیں گے، میں ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب فرقہ پرست لوگ ہیں، نفرت پیدا کرنے والے لوگ ہیں، ملک کے دشمن ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مسلمان گنہگار ہے، بے نمازی ہے، روزہ نہیں رکھتا، قرآن نہیں پڑھتا، والدین کے نافرمان ہے، لیکن وہ ایک بے ایمان آدمی کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیا نعوذ باللہ نبی کے نوازے کی غیرت ہم سے بھی کہیں گزری ہو گئی تھی کہ انہوں نے گڑبڑ آدمی کے ہاتھ میں پوری امت کی کمان دے دی، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کس کو نشانہ بنا رہے ہو؟ یہ تم معاویہ کی برائی نہیں کر رہے ہو، یہ تم نبی کے نواسے کی برائی کر رہے ہو، تم نبی کے نواسے کو پورے کے الزام ٹھہرا رہے ہو۔ ارے بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور حضرت حسین نے بھی بیعت کی ہے، اور پھر 20 سال تک بلا شرکت غیرے جس اطمینان کے ساتھ، جس سکون کے ساتھ، جس انصاف کے ساتھ
حضرت معاویہ نے حکومت کی ہے وہ تو انہی کا مقام ہے، ان کا اجر اس کا اجر انہیں اللہ کے یہاں ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں اور ہر صحابی جنتی ہے۔ کسی ایک صحابی پر اگر انگلی اٹھائی جا رہی ہے تو امت اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمارے لیے مسجد بھی ضروری، مدرسہ بھی ضروری، قرآن پڑھانا بھی ضروری، حدیث پڑھانا بھی ضروری، دعوت و تبلیغ میں بھی جانا ضروری، اپنے بچوں کو اسکول و کالج میں پڑھانا ضروری، سب کچھ ضروری ہے۔ لیکن جب کسی صحابی رسول پر انگلی اٹھائی جائے تو علماء کی اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سارے کام آگے پیچھے کر کے صحابہ کی طرف سے وکیل بن کر کھڑے ہو اور ان کا جواب دیں، اور جس انداز میں ان پر حملہ کیا جا رہا ہے اس انداز میں جواب دیں، جن الفاظ میں حملہ کیا جا رہا ہے ان الفاظ میں جواب دیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اگر کوئی صحابہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے تو پلٹ کر جھوٹا کہیے، اگر کوئی بدبخت کہہ رہا ہے نعوذ باللہ پلٹ کر بدبخت کہیے، پھر اس کی کوئی عزت نہیں کی جائے گی۔ انتہائی قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ، وہ نوجوان، وہ بڑے بوڑھے، وہ علماء، وہ حفاظ، جنہوں نے اپنی زندگی صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور صحابہ کرام کی مدح کرنے کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے امید ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط، نہ ہمارے اعمال اتنے اچھے کہ ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کل میدان محشر میں، اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا لیکن تیرے محبوب کے جو محبوب تھے ان کی محبت ہمارے دلوں میں تھی، اور جب ان کی برائی کی جا رہی تھی تو ہم ان کی طرف سے وکیل بن کر جواب دے رہے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ صحابہ کی اس محبت کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے اور جنت میں داخلہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں یہ امید ہے کہ کل میدان محشر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا اور پیارے آقا پوچھیں گے کہ میرے معاویہ کو، میرے حسن حسین کو، میرے علی کو، میری بیویوں کو، میری بیٹیوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ تو کم از کم ہم نبی کو یہ بتانے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ حضور ہم سب کی دشمنی مول کر بھی آپ کے صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ تو ہوگا، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو یاد رکھنا اپنی تمام تر عبادتوں اور نیکیوں کے باوجود کل محمد رسول اللہ کے سامنے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اس وقت کا سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا جہاد ہے کہ گھر گھر صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جائے، ان کا مقام مرتبہ بیان کیا جائے، بچوں اور بچیوں کے دل و دماغ میں آئندہ آنے والی نسل کے رگ و ریشے میں صحابہ کی محبت گھول کے پلا دی جائے۔ اور ہمیں یقین ہے، امید ہے، اطمینان ہے، بھروسہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے جو چراغ جلایا تھا الحمدللہ وہ ابھی تک جل رہا ہے اور آئندہ جلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کے منقبت کی، ان کی تعریف کی، ان کی تذکرے کی مجلسیں منعقد ہوتی رہیں گی، اور اسی طرح ہم اپنے ایمان میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے یہ عظیم الشان مجلس منعقد کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہاں بیٹھنے اور سننے کو اللہ ہمارے لیے خاتمہ بالخیر کا اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔